اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری ساری پیاری بہنیں؟ انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تختی نمبر اول حروف مفردات میں سے ہم نے کل پڑھا تھا ف، قاف اور کاف کا مخرج۔ آج ہم پڑھیں گے لام اور میم کا مخرج، ٹھیک ہے؟ دونوں بہت آسان ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم ایشین لینگویج میں اپنی اردو زبان میں بھی ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے عربی میں ہے، ٹھیک ہے؟ عربی اور اردو میں لام اور میم ہم اسی طرح سے بولتے ہیں جیسے یہ ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی نوک ہم پڑھیں گے لام کا مخرج، ٹھیک ہے؟ لام کا مخرج بہت آسان ہے اور وہی طریقہ ہے پڑھنے کا جو اردو میں ہے، لیکن آپ مخرج ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ کی نالج ہو کہ لام کا مخرج ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کہاں سے ادا ہوتا ہے لام؟ جب زبان کی نوک کی اوپری کروٹ، ٹھیک ہے؟ جب زبان کی نوک کی اوپری کروٹ سامنے کے اوپر والے 6 دانتوں اور 2 داڑوں، تو ٹوٹل کتنے دانت ہو گئے؟ 8، ٹھیک ہے؟ داڑوں اور دانتوں میں آپ کو پتہ ہے فرق ہوتا ہے۔ داڑیں کیا رول پلے کرتی ہیں ہمارے اورل کیویٹی میں؟ یہ خوراک کو چبانے کے کام آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لام کی آواز باریک ہوتی ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، جب زبان کی نوک کی اوپری کروٹ یعنی کہ ٹپ نہیں لگے گی، اب یہ مائنڈ میں رکھیں، زبان کی نوک نہیں لگے گی، نوک کی اوپری کروٹ یعنی کہ نوک سے تھوڑا سا پیچھے، جب زبان کی نوک کی اوپری کروٹ سامنے کے اوپر والے 6 دانتوں اور 2 داڑوں ٹوٹل 8 دانتوں کے ساتھ مسوڑوں سے اچھی طرح لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ لام کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اب ہم لام کا مخرج چیک کر لیتے ہیں۔ مخرج کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ لام کو ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جوڑ نکال لیتے ہیں۔ حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال، ٹھیک ہے جی؟ میں یہ بار بار ہر لیسن میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جوڑ نکالنے کا جو روایتی طریقہ ہے جو موسٹلی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے حمزہ لام زبر۔ لیکن وہ نیو لرنرز کے لیے کنفیوزنگ ہوتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی لام کے اوپر تو زبر نہیں ہے، حمزہ ساکن نہیں ہے، تو ہم حمزہ لام زبر کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کو بھی ہم آسان کر کے پڑھیں گے۔ ہم حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کو زبر ہی پڑھیں گے، اور لام ساکن ہے تو اس کو لام ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر لام، ٹھیک ہے؟ ال ال ال۔ اب ہم پڑھیں گے میم کا مخرج۔ جب ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ میم کی آواز باریک ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں، ہونٹوں کے میں نے آپ کو بتایا تھا 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اندر والے حصے جو منہ کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں وہ گیلے رہتے ہیں، تر رہتے ہیں، اور جو باہر سے ہمیں ہونٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ خشک حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا۔ تو با جو ادا ہوتا تھا وہ کس طرح ادا ہوتا تھا؟ ہونٹوں کے تر حصے آپس میں مل کر جدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اب میم ادا ہو رہا ہے تو میم کیسے ہو رہا ہے؟ جب ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو مل کر جدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر کلکلا بن جاتا ہے، اور میم کے اوپر کلکلا نہیں ہوتا، مخرج سے ہلاتے نہیں ہیں۔ جب ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے، اور میم کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ کیا صفت ہے؟ میم کی آواز باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم تختی نمبر اول حروف مفردات کی ریویژن کر لیتے ہیں، ڈرلنگ کر لیتے ہیں۔ میں پڑھوں گی اور میرے بعد تھوڑا جب میں خاموشی رکھوں گی، تھوڑا گیپ دوں گی، تو آپ لوگوں نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف با
تا ثا جیم ح خا دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی ہماری تختی نمبر اول کی ریویژن. اور آپ لوگوں نے جب مجھے لیسن سنانا ہے انشاءاللہ تو اسی طرح الف سے شروع ہو کر میم تک اسی طریقے سے سنانا ہے جیسے میں نے آپ کو ڈرلنگ کرائی ہے، میں نے آپ کو سبق کہلوایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مخرج کون سا سنائیں گے؟ لام کا مخرج ال ال ال. میم کا مخرج ام ام ام. چلیں جی، یہ تو ہو گیا ہمارا لیسن کا پارٹ نمبر 1، ہمارے سبق کا پہلا حصہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے بہت ہی پیارا، جس میں ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیتے ہیں سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے اللہ کے حکم سے کھانے اور پینے کی ساری سنتیں پڑھ لی تھیں، اور آج کے لیسن کے بعد میں آپ کو ان کی تصویر بھی شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے ریوائز کر سکو. پھر کل ہمارا اس ویک کا لاسٹ لیسن ہوگا. پھر سیٹرڈے سنڈے ہم نے ریویژن کے لیے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور منڈے کو آپ نے سارا اچھے سے ریوائز کر کے مجھے سنانا ہوگا. ٹھیک ہے. کھانے اور پینے کی سنتیں میں آپ سے منڈے میں ساری پوائنٹ وائز آپ لوگوں سے سنوں گی. ٹھیک ہے. تاکہ میں دیکھوں کہ ماشاءاللہ کون کون جو ہے آپ لوگوں میں سے ان کو اپنے عمل میں لے کے آئے ہیں. ہم روزانہ کھاتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں، لیکن ہمارے کھانے اور پینے میں ہم نے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتوں کو اپنے روزمرہ کی روٹین میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو لوگ اب پریکٹیکلی ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے اس کو سبق کو سنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، جیسے کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، وہ سبق نہیں سنا سکتے ہیں، تو یہ شرعی عذر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھے پرسنلی بھی سنا سکتے ہیں، میرے پرائیویٹ نمبر کے اوپر آپ مجھے پرسنلی سنا سکتے ہیں گروپ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو. ٹھیک ہے. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ انشاءاللہ سوتے وقت کی سنتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. اور ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اپنا سونا تو ہمارے روز کا کام ہے کہ ہم سوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اپنے اس عمل کو بھی انشاءاللہ العزیز اس طرح سے کرنا ہے، سنتوں کو فالو کر کے، سنتوں پہ عمل کر کے، کہ ہمارا سونا بھی انشاءاللہ العزیز عبادت بن جائے گا. چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پہلی سنت پڑھیں گے سوتے وقت کی سنتوں میں سے، جو کہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں نیم سے ہی پروناؤنس کر رہی ہوں یا نہیں اس کا میں معذرت چاہتی ہوں، شاید وہ برا ہوں یا برا ہوں، لیکن میں لکھا ہوا بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی اگر کوئی مجھے گائیڈ کر دے اس میں، کیونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں ہے تو میں شاید نام صحیح پروناؤنس نہ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب بھی سونے کے لیے تم بستر پر آؤ تو وضو کر لو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. ریفرنس ہے اس حدیث شریف کا صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف. تو یہ صحیح ہین کی حدیث ہے کہ ہم جب بھی سونے کے لیے جائیں تو وضو کر لیں. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو سوئیے، یہ مسنون عمل ہے.
یہ بھی صحیح بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ بھی ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے سوتے وقت کی سنتوں میں سے نمبر 2، وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ترمذی شریف ریفرنس ہے۔ لیکن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم شریف، ٹھیک ہے۔ اگر وضو ہے اور آپ کی ہمت بھی ہے اور وقت بھی ہے تو وضو ہونے کے باوجود ہم پھر اگلی نماز کے لیے فریش وضو کر لیں تو اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، یا طبیعت ناساز ہے اور ہمت نہیں ہے وضو کرنے کی، یا سردی ہے بہت زیادہ، یا بیماری کا خدشہ ہے، تو ایک وضو سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں پڑھی ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے 2 سنتیں پڑھی ہیں سوتے وقت کی۔ نمبر 1 وضو کر کے سونا ہے، ہمیشہ باوضو رہنے کی بھی کوشش کریں، اور سونے کی سوتے وقت باوضو رہیں، اور پھر اگر وضو پہلے سے ہے تو فریش وضو کر لیں تو اس کے اوپر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت سے رکھے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔